وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ معراج کے حوالے سے ہم واقعہ سن رہے تھے اور ہم نے ساتوں آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی جو حکمتیں تھیں وہ اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سماعت کی تھیں۔ حضور علیہ السلام جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بیت المعمور بنا ہوا ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور کعبۃ اللہ شریف کے عین اوپر یہ 7ویں آسمان پر بنا ہوا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بیت المعمور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داخل ہو کر فرشتوں کی امامت کروائی۔ چنانچہ الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء اذن جبریل فظننت الملائکۃ انہ یصلی بہم، یعنی جب مجھے معراج کروائی گئی تو جبریل امین علیہ السلام نے اذان کہی آسمانوں میں، تو ملائکہ نے یہ گمان کیا کہ شاید جبریل امین علیہ السلام ان کو نماز پڑھائیں گے۔ فقدمنی فصلیت بالملائکہ، لیکن جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آگے کیا اور میں نے ملائکہ کو نماز پڑھائی، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے اوپر بھی امامت ظاہر ہو گئی کہ آپ علیہ السلام تمام فرشتوں کے بھی نبی ہیں اور ان کے بھی امام ہیں۔ اس مقام سے پھر آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے۔ اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ سدرہ یہ بیری کے درخت کو بولتے ہیں۔ بیری ویسے بھی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں مختلف قسم کی پائی جاتی ہیں، بعض بیری بہت ہی اعلیٰ اور لذیذ ہوتی ہے، تو وہاں کی جو بیری ہوگی وہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور منتہا یہ کسی چیز کی انتہا کو بولتے ہیں کہ جہاں جا کے کسی چیز کی انتہا ہو جائے تو اس مقام کو منتہا بولا جاتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جا کے انتہا ہو جاتی ہے، اور یہ بیری کا ایک درخت ہے، اور اس کے حسن کے بارے میں حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ بندوں کے سامنے اس کا حسن بیان کرنا ممکن نہیں ہے، کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کی تجلیات ایسی تھیں، فرشتے پتنگوں کی صورت میں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے موجود تھے، کہ وہاں حسن ایسا تھا کہ جس کو لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس مقام تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پہنچے، اور یہاں پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جبریل امین علیہ السلام نہیں جا سکتے۔ اس مقام پر جو ہے بعض تفسیروں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اگر میں اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر سب جل جائیں گے، اس مقام سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح بعض کتابوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اس وقت جبریل امین علیہ السلام سے جب ان کی خواہش پوچھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے کیا خواہش عرض کی جائے، تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میری عرض پیش کی جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میدان محشر میں پل صراط پر سے گزرے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے میں اپنے پروں کو بچھا دوں جس پر سے بآسانی وہ گزرتی ہوئی پل صراط کو پار کر لے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس امت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اس امت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ جب قیامت کا دن ہو تو پل صراط کے نیچے میں اپنے پر بچھا دوں جس پر سے امت محمدیہ گزرتی ہوئی پل صراط کو بآسانی پار کر لے۔ اس بات کا ذکر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جگہ جگہ اپنے اشعار کے اندر بیان کیا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، یعنی پل سے اتار دیجئے، ایسے اتاریے، ایسے پار کروائیے کہ گزرنے والے کو خبر ہی نہ ہو۔ جبریل امین پر بچھائے ہیں لیکن ہمیں اتنی تیزی کے ساتھ گزار دیجئے کہ ان کے پر کی ہمیں حاجت ہی نہ پڑے، ان کے پر کو خبر ہی نہ ہو کہ ہم ان کے اوپر سے گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رف پر سوار ہو کر آگے کی طرف بڑھے۔ یہ رف کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک سواری ہے، بعض نے کہا کہ ایک قالین ہے جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کی جانب چلے۔ اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں وہ شے ہے کہ جو تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے، یعنی تمام مخلوق میں رقبے کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے یہ عرش سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو چیز بنائی ہے، جنت، دوزخ، دنیا، آسمان، زمین، جو کچھ بنایا ہے، ان سب سے بڑی مخلوق جو بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے عرش کو بنایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رف پر سوار ہو کر عرش کی جانب چلے، اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ بھی یہی عرش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر عرش کی جانب چلے، وہاں پہنچے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہ کہاں حاضر ہوئے؟ اس حوالے سے بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی جگہ کے اندر مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں، کسی ڈائریکشن میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ اب کیا ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنے سے ہی منع کیا گیا۔ فرمائے لا تتفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مخلوق کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عرش بنایا، اس کی قدرت کیسی عظیم ہوگی کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ جو کن کہے اور اتنی بڑی مخلوق جو ہے وہ وجود کے اندر آ جائے۔ تو ایسی چیزوں پر ہمیں غور کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی، اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ لا مکان میں ہوئی، یعنی وہاں کوئی مکان ہی نہیں تھا، وہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ وہ کیا تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہم صرف اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات فرمائی، اپنا دیدار کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اور اس حوالے سے کثیر روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، یہی حق ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کسی اور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے، یعنی کسی کو یہ سعادت نہیں مل سکتی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے کوئی دیدار کر سکے، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا۔ ہاں البتہ قلب کی آنکھوں سے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اپنا دیدار کرواتا ہے،
اور اولیاء کرام کو بھی اپنا دیدار کرواتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کروایا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دیدار کروایا۔ تو دل کی آنکھوں سے خواب کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن جاگتی آنکھوں سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اپنی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کل بروز قیامت اپنی زیارت سے مشرف فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرأیتہ عز وجل، میں نے اپنے رب عز وجل کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پس میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ مزید ایک حدیث مبارکہ جو معجم طبرانی کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأى ربہ مرتین ببصرۃ ومرۃ بفؤادہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا، ایک بار اپنی سر کی آنکھوں سے اور ایک بار اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ علماء کرام کے جمع غفیر کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، پھر اس کے بعد وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، یہ تو کیا حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتا ہے۔ البتہ بعض احادیث کے اندر جیسے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر کچھ باتیں ذکر کی ہیں، وہ اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس وقت جب کہ آپ کا رب عز و جل آپ سے ہم کلام ہوا تو یہ فرمایا کہ طلب کیجئے، یعنی مانگی، کیا مانگتے ہیں آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، تو نے حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا، اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد کسی اور کے لائق نہیں، اور تو نے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنایا، اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تو نے ان کی والدہ کو شیطان سے بچایا اور اپنی پناہ میں رکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت دی ہے وہ اپنی جگہ پر، موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت دی ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ تمام کی تمام باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا دوست بنایا، اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ خلیل الرحمن اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، یعنی آپ کا یہ وصف کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ توریت شریف کے اندر اعلان فرما چکا ہے۔ مزید فرمایا کہ آپ کا میں نے شرح صدر کیا، شک صدر کیا، یا آپ کو میں نے کثیر علم عطا فرمایا اور آپ کے بوجھ کو میں نے دور کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اذان وغیرہ کے اندر آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی اور آپ کی امت کو امت متوسطہ بنایا گیا، اور آپ کی امت کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی، اور ان کا کوئی خطبہ، کوئی بھی خطبہ جو ہے اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے عبد اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی نہ دیں،
اور میں نے آپ کو خلق کے تمام انبیاء میں اول یعنی پیدائش کے اعتبار سے میں نے آپ کو تمام انبیاء میں سب سے پہلا بنایا، اور بھیجنے میں نے آپ کو تمام انبیاء میں سب سے آخر بنایا، اور آپ کو میں نے سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی، اور سورہ بقرہ کی آیات کہ عرش کے خزانے کے نیچے سے ہیں وہ آپ کو دی ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلتیں میں نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلتیں اللہ کی بارگاہ میں ذکر کی کہ تو نے فلاں نبی کو یہ عطا فرمایا، فلاں نبی کو یہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو دوسروں کو نہیں ملی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دلوں میں ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنایا، اور مجھے کلام کے ابتدائی، خاتمے اور جامع کلام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، یعنی ایسے کلمات مجھے عطا فرمائے کہ الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن معنی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر مخفی نہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ فضیلتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی اس کا بیان خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اللہ تبارک و تعالی نے کیا عطا فرمایا اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان